أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العظيم. حضرت لوط علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا، جس قوم اور جس خطے کی طرف ان کو نبی بنا کر کے بھیجا اس قوم کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں. اللہ رب العزت نے ان کے ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا. جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ نے حضرات ملائکہ کو ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. لیکن سب سے پہلے ان ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا کہ تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جانا اور ان کو ایک خوشخبری سنانا بیٹے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی تو آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا کوئی وارث عنایت فرما دے، اے اللہ مجھے کوئی بیٹا عنایت فرما دے. تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت سنائی. تو وہ فرشتے، وہ ملائکہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، پہلے ان کو حضرت ابراہیم کے پاس میں بھیجا کہ جاؤ ان کو ایک خوشخبری سناؤ. یہ ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں پہنچے ہیں انسانی شکلوں کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو اس کی ضیافت فرماتے، چاہے جانکار ہو یا انجان ہو. لیکن اگر کوئی بھی آ گیا تو آپ خاطر تواضع کرتے تھے. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جب تواضع کی جاتی ہے تو سامنے والے کے دلوں کے اندر نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، اس مذہب اس دین کی اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے دسترخوان لگا دیا، ان کو کھانے پر بٹھایا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ کو ہم ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ایک ہوشیار، سمجھدار، بردبار لڑکے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، اب خوشخبری دے رہے ہو، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بڑھاپے کے اندر اگر بچہ ہوگا تو دوست احباب کیا کہیں گے، انہیں بڑے میاں کو اب بھی سوچتی نہیں ہے کچھ۔ ہاں اگر بڑھاپے کو چھپا لو کسی کی طرح بال کالے والے کر کے تو کوئی اتنا نہیں کہنے کا ہے، لیکن اگر سفید بال ہو گئے ہیں اور اللہ کوئی خوشی دے رہا ہے تو لوگ جو کہ جہالت ہوتی ہے وہ ان کو نہ جانے کیا کیا کہنے لگتے ہیں، نہ جانے کیا کرنے لگتے ہیں۔ تو بوڑھا آدمی بھی بیوی کے پاس جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی نہ ہونے لگے، مذاق نہ بننے لگے۔ لیکن یاد رکھیے آپ کی بیوی ہے، شروع سے لے کے آخر تک ہے، اللہ رب العزت اگر خوشخبری دے رہے ہیں تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے متعین کر دیا کہ آپ کو اولاد سے نوازا جائے تو کیا بڑھاپا کیا جوانی، جب اللہ دے دے تو اس کو اللہ کا عطیہ اور اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہماری سوچ یہ جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر ہوگا تو پریشانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو جوانی میں نہیں دیتے ہیں، بڑھاپے میں دے دیتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب خوشخبری سے کیا فائدہ ہے، بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، اب کاہیں کہ مجھے خوشخبری دیتے ہو، اب تو میں بیکار ہوں۔ قالوا بشرناک بالحق، ملائکہ نے کہا ہم نے آپ کو سچی خبر اور خوشخبری دی ہے، اور آپ اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تکم من القانتین کا یہ جملہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، آپ جدھر کو نظر ڈالتے ہیں ادھر آپ کے لیے گمراہی یا آپ کی ہلاکت ہے، تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بوڑھا ہو چکا ہے، قوا مزمحل ہو چکے ہیں، طاقت ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ ہی تو طاقت دینے والے ہیں، اللہ ہی تو بچے کو دینے والے ہیں، اللہ ہی خوشخبری دینے والے ہیں۔ جوانی کے اندر جو دیتا ہے تو وہ بڑھاپے میں کیوں نہیں دے گا؟ ایسے کام کے سلسلے کے اندر ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے باوجود ہمیں پھر بھی کچھ نہیں بچتا ہے۔ بہت سارے احباب یہی کہتے ہیں ہم صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن پیسہ ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا نہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے آپ وہ کیجئے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اسی کا نام توکل ہے، اسی کا نام اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آخر زمانے کے اندر اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے تو وہ مسجد کے مینار کے اوپر ہوں گے، عصر کا وقت ہوگا، آسمان سے لے کر کے ملائکہ کے اوپر سوار ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائیں گے، فرشتے نیچے لے کر کے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے سے مینار سے اتار لینا انسان کی طاقت میں ہے، بس میں ہے۔ آپ بستری صاحب بیٹھے، پیر باندھ لیجئے، مینار پہ چڑھ جاؤ گے۔ آپ سیڑھی لگا لیجئے، آپ اوپر چڑھ جائیں گے۔ مشینری تیار ہو گئی ہے، ایسے لگائیے اوپر چڑھ جائیں گے۔ لیکن مینار سے اوپر کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، فضا آپ کیسے جائیں گے؟ تو وہاں جو ہے ملائکہ لے کر کے آئیں گے۔ تو یہ انسان کی طاقت کے اندر ہے، اس لیے اب جتنی طاقت ہے وہ آپ کرنا چاہیے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے،
آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کس طرح آنا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سواری پر سوار ہو کر کے آیا ہوں۔ آپ نے معلوم کیا سواری کہاں ہے؟ کہا اللہ کے بھروسے دروازے پر چھوڑ آیا ہوں، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، وہاں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ آپ ناراض ہوئے کہ اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل یہ تھا کہ آپ کے بس میں تھا، آپ ایک کھوٹا گاڑتے اور ایک رسہ لیتے اس کے گلے میں باندھتے اور پھر اس رسے کو اس کھوٹے سے باندھتے، یہ آپ کا کام تھا۔ باقی وہاں سے کھل کر کے بھاگ جانا، چوروں کا وہاں سے کھول کر کے لے جانا، اب اللہ کے اوپر توکل کرنا تھا۔ تو توکل نام ہے کہ جو بس میں ہے اسے کر لیا جائے اور آگے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پر بھروسہ وہ روٹی کھلاوے گا، کام پہ نہیں جا رہا جی میں، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے روٹی کھلائے گا، ایسے تھوڑی وعدہ کیا ہے۔ آپ حرکت کیجئے، حرکت میں برکت ہوتی ہے، پھر اللہ کھلائے گا۔ یا توکل کا انکار کر دیتے ہیں، جب چاروں طرف سے ہمیں ہلاکت نظر آ رہی ہے بس مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نکما، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ناکام ہو جاتا ہوں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہوں فیل ہو رہا ہوں، تو مایوس ہو رہا ہے، مایوسی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے بڑھاپے کی حالت میں، ایسے آپ کی بیوی نے بھی کہا تھا انا عجوز عقیم، میرے بچہ پیدا ہوگا، میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، دو خرابیاں میرے اندر ہے، اول تو بوڑھی ہوں، بچہ نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرا بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ میں بانجھ بھی ہوں، میرے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، بانجھ کے نہیں ہوتا ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو ملائکہ نے کہا تھا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے جب حکم کر دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو اسی کا ولا تکن من القانتین، یہ ہمارے لیے اتنی خوشی کی بات کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ پر بھروسہ اور توکل کر لینا چاہیے کہ اب اللہ نے یہ کام کرنا ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز سکتے ہیں تو کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یوں کہا من یقنط من رحمت ربہ، کون شخص ہے جو اپنے رب کی رحمت کو توڑ دے، جو اللہ کی آس کو توڑ دے؟ ایسا میں نہیں ہوں۔ ہاں اگر کوئی مایوس ہوتا ہے تو الا الضالون، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو صراط مستقیم سے الگ ہوتے ہیں، جو خواہشات نفسانی کے غلام ہوتے ہیں، جو مادیت پر نظر رکھتے ہیں، جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور وہی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، اس سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ذرا سی بات پر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اسے شکار نہیں۔ اگر ہم مایوس ہو رہے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر گمراہی کے عناصر پائے جاتے ہیں، اس گمراہی سے ہمیں بچنا ہے اور یقینی طور پر اللہ کی طرف کو امید لگانی ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جب یہ ساری باتیں ان دونوں کے درمیان میں ہو چکی، حضرت ابراہیم کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، جاتا رہا اور بتا دیا کہ یہ ملائکہ آئے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا آپ کس لیے آئے ہو؟ مجھے جو خبری دینے کے لیے آئے ہو، آپ اس لیے نہیں آئے ہو، آپ تو کسی اور کام کے لیے نظر آ رہے ہو۔ فراست نبوی سے سمجھ گئے ہیں آپ کہ یہ ملائکہ جو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے صرف اسی کام کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کوئی اور کام ہے۔ تو اب ان سے پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے تمہارا، کس لیے آپ کا آنا ہوا ہے؟ یہ تو آپ نے ضمنی طور پر مجھے خوشخبری دے دی کہ ایک لونڈا ہونے والا ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ آئے کیوں ہوں؟ آمدم برسر مطلب بھی تو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے جب کوئی آتا ہے تو آتوں کے، مثلاً آپ ہی شاکر کے پاس میں آیا تو آتوں کے ساتھ یوں نہیں کہہ رہی آپ کیوں سو رہے ہیں، یہ نہیں کہے گا، یا یہ پوچھ لیا کہ اس لیے کہ یار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے میں تھکا ہوا تھا سو گیا، یہ اس لیے نہیں آیا ہے، یہ تو ضمنی طور پر اس نے معلوم کر لیا ہے۔ اصل تو کیا ہے کہ جی وہ بچہ مانتا نہیں ہے، ایک تعویذ دے دو، تو ایک دم سے نہیں کہا کرتا ہے، پہلے وہ کیا کرتا ہے، تمہید بناتا ہے، پھر آگے بات کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے کوئی خوشخبری دینے آئے ہیں لیکن اس لیے نہیں آئے، کوئی اور مقصد ہے۔ تو کہنے لگے اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، بتاؤ تمہاری مہم کیا ہے،
تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، کس لیے آ رہے ہو، اب صحیح صحیح بتا دو تم۔ جب آدمی ڈرا رہتا ہے تو زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے، اور جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو چیوٹی بھی شیر بن جاتی ہے، ایک دم سے کرنے لگتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم یا تو پہلے ڈر رہے تھے، یا اب جیسے ڈر ختم ہوا تو کہا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو ملائکہ نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک گنہگار قوم کے اوپر تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے، ان کی طرف انہیں ہلاک کرنے کے لیے۔ وہ قوم مجرم کون ہے؟ قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک، پیچھے بھی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں۔ ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ جو کام شوہر بیویوں کے ساتھ میں کرتے ہیں، جو اللہ نے بیویوں کے لیے حلال کیا ہے، یہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ میں کیا کرتے تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اور دنیا میں سب سے پہلے یہ خرابی اسی قوم نے شروع کی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے ما سبقکم احد من العالمین، دنیا کے اندر تم سے پہلے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان سے یہ کہا تھا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیسے بدقسمت لوگ ہو، کتنے گھٹیا اور گندے انسان ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کی طرف دوڑتے ہو، تم گندگی کے رہنے والے ہیں، تمہارے بھیجے کے اندر بھی گندگی بھری ہوئی ہے، کیسے لوگ ہو تم۔ یہ اتنی برائی تھی، اتنا خطرناک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کو نازل کیا اور ان کی بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا ہے، جو آج تک بھی عبرت کا نشاں بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا تو انہی کو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی قوم مجرم کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کو ہلاک کرنے کا ہم حکم دیا ہے، الا آل لوط۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم وہاں جا رہے ہو، وہاں تو ایک پیغمبر حضرت لوط بھی رہتے ہیں، ان کا خاندان بھی ہے، ان کا گھرانہ بھی ہے، ان کے اندر ہے، تو کیا کرو گے؟ تو ان ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم آل لوط کو بچا لیں گے، اللہ نے ہمیں ان کو بچانے کا حکم دیا ہے، ہم ان تمام کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، لیکن ایک عورت ہے اس کو ہم بچائیں گے نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا ہم اس کو نہیں بچائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان گنہگار لوگوں کے ساتھ میں ملنا جلنا رکھا کرتی تھی، غلط کام نہیں کرتی تھی، لیکن ان سے ملنا جلنا نہیں چھوڑ رکھا تھا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو بیویاں دیتے ہیں وہ بھی درست ہوتی ہے، وہ فاحشہ اور زانیہ نہیں ہوتی ہیں، کسی نبی کی بیوی نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی باوجود منع کرنے کے کہ ان لوگوں کے اندر برائیاں پائی جاتی ہے تم ان سے میل جول نہ رکھنا، لیکن چوری چوری چپ کے وہ ملا کرتی تھی، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، اگر کوئی سٹا کھیلتا ہے، اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، ہمیں اس کا بجائے بائیکاٹ کرنے کے ہم اس کے ساتھ میں سارے کام کرتے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کے موقع پہ کیسی تقاریب ہوتی ہیں، اس کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہیں، ہمیں بجائے بائیکاٹ کرنے کے اس کے اندر ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا نام بھی انہی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی جس سے دوستی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ اسی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بارہا سمجھایا، اشاروں میں ویسے بھی منع کیا کہ اس قوم سے تعلقات قائم نہ رکھو، اس سے ملنا جلنا بند کر دو، لیکن وہ ملتی جلتی رہی، تو نتیجہ یہ ہوا ان کو فرما دیا وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے، اس کے لیے مندازہ اور مقرر ہو چکا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے اپنا تعلق علیحدہ کر لینا چاہیے۔
اگر شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی کر رہا ہے اور آپ کو اس سے ترک تعلق اور ترک کلام کی اجازت بھی ہے تو آپ ترک کلام کر سکتے ہیں، ورنہ تو حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دیتا ہے تو یہ اس کی شان نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر گناہ گار گناہ کر رہا ہے، اس گناہ گار کی ہدایت کے لیے، اس کو نصیحت کے لیے اگر آپ اس سے کلام کو بند کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اگر یہ اس سے بولنا بند کر دے گا تو اسے تکلیف ہوگی، وہ کوشش کرے گا کہ جو میرا دوست تھا، میرا احباب تھا، میرا قائد تھا، میرا پیشوا تھا، میرا حضرت تھا، میرا امام تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو میں ایسی حرکت کیوں کروں؟ وہ باز آ سکتا ہے، رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے اور میرے تعلق کے ختم کرنے سے یہ باز آ سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن ہم اس لیے تو کرتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی دین کا معاملہ ہوگا تو اس کے لیے تعلق ختم کر دیں گے۔ مثلا امام صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھو اگر تم نے بارات کے اندر ڈی جے بجایا، ڈانس کرایا، ویڈیو گرافی کرائی تو میں نکاح نہیں پڑھانے کا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ مت پڑھائے، دوسرے کو بلا لیں گے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم اور اس امام سے ملنا جلنا بند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بسترا بھی بنوا دیں گے؟ یہ تو تنہا صرف آپ کی مسجد ہے کہ یہاں امام کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے یا امام کا بسترا باندھ دے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ امام اگر مقتدی کا چاہے تو بسترا باندھ سکتا ہے، لیکن اور مسجدوں کے اندر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر امام نے تقریر کے اندر سخت سست اگر کہہ دیا تو اگر جمعے میں کہا ہے تو مغرب عصر کی نماز اسے پڑھنے نہیں دیتے ہیں، اس کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ یہاں تو ہم اپنا غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جہاں پر کرنا چاہیے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں ہم نہ ملنا جلنا بند نہیں کرتے ہیں۔ سو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کا معاملہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، سمجھائیں، اگر نہ آ رہا ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، آپ حال سنا دیجئے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ چلے آئیں اس کے گھر اور کہا انہوں نے سلام سلامہ۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو اس کا پہلا کلام ہوتا ہے السلام علیکم۔ آج ہمارا حال سلام کا ختم ہو رہا ہے، نہ جانے یا تو ہم سلام ہی نہیں کرتے ہیں، اور اگر سلام کرتے ہیں تو دوسرے انداز کے اندر کوئی ہاتھ ہلا کر کے، کوئی بائے بائے ٹاٹا کہہ کر کے، کوئی اوکے کہہ کر کے ختم کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں روح اسلام کے منافی ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھی، یہاں یاد آئی کہ آج ہم فون پر، موبائل پر بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد میں جب ہم کلام کو ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ، اور ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خدا حافظ، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ حافظ کہنا، خدا حافظ کہنا اور ختم کر دینا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کلام کیا تب بھی سلام کرو، اور جب آپ ختم کر رہے ہیں تب بھی آپ کو سلام کرنا ہے۔ ہاں سلام کرنے سے پہلے آپ اگر کہہ سکتے ہیں فی امان اللہ، اللہ حافظ، خدا حافظ، تو اجازت، اس کے بعد میں سلام کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہم آخر کے اندر سلام نہیں کرتے ہیں، بس بات کری اللہ حافظ کاٹ کے رکھ دیا ہے اور سمجھتے ہیں ہم پکا مسلمانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شروع میں بھی سلام ہونا چاہیے اور آخر کے اندر بھی سلام ہونا چاہیے۔ ملائکہ بھی آ رہے ہیں تو وہ سلام کر رہے ہیں، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، تو بولا ابراہیم کہ ہم تو آپ سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل، ملائکہ بولے آپ ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو خوشخبری سناتے آئے ہیں آپ کو ہوشیار لڑکے کی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، بولا ابراہیم کیا خوشخبری سناتے ہو مجھے اب جبکہ بڑھاپا کو پہنچ گیا ہوں؟ فبما تبشرون، اب کاہیں کی خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، ملائکہ بولے کہ ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں سچی، فلا تکن من القانتین، سو آپ نا امید میں سے مت ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، ابراہیم بولا
کون ہے جو آس توڑے اپنے رب کی رحمت کی؟ الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، بولا ابراہیم کہ کیا مہم ہے تمہاری اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ملائکہ کہنے لگے کہ ہم بھیجے ہوئے آئے ایک گنہگار قوم کی طرف۔ الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، کہ ہم ان تمام کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی ایک عورت کے کہ ہم نے اس کے لیے اندازہ ٹھہرا لیا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔